Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان لوگوں کی پچھلی کلاس نہیں ہوئی تھی؟ کہاں تھا میں پچھلی کلاس میں؟ نہیں. اچھا، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. چلیے مجھے بتائیے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاسٹ کلاس میں مطلب سب سے پہلا آپ نے مطلب وضو کے مطلب فرائض سے مطلب مکمل کیے تھے. اس کے بعد پھر غسل کے فرائض مکمل کیے تھے. پورا مطلب فنش پورا کلیئر کر کے ختم ہو گیا دونوں کلاس. اور بتائیں، صحیح میرے خیال میں رائٹ آنسر بتائیں کوئی. یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے کہ لاسٹ کلاس میں دیکھو کوئی امی کو آواز لگا رہا ہے. لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ جی بھائی، وضو کے فرض آپ نے پورے بتائے تھے اور اچھا، سوالات پوچھے سنتیں تھے. نہیں بتا میں نے سنتیں نہیں بتائی آپ لوگوں کو کبھی؟ نہیں بھائی جان. نہیں 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 سنتے نہیں. نہیں بتائی نا. اچھا وہ دوسرا بیچ ہوگا جس میں سنتیں بتا چکا ہوں. یہ کون سا بیچ ہے؟ پہلے والا ہے نا یہ؟ جی لوگوں بھائی کو جان. کیا- اچھا اچھا میں نے اس سے پہلے جو کلاس لی تھی وہ نہیں کی لی تھی؟ ہاں انہیں کی تو لی تھی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں آپ لوگوں کو وضو کی سنتیں نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئی نا غسل کے فرض اور وضو کے فرض تو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے، اور فرض کا مطلب بھی سمجھ آ گیا نا سب کو؟ جی بھائی، اس میں کلاس روم ہونے سے پہلے ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ڈاؤٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے وضو کے سارے فرض سیکھ لیا اور غسل کے بھی. ٹھیک، تو اگر کوئی مطلب ایک مان لیجیے اگر کوئی سسٹر نہا کر آئی، اس نے مطلب غسل کے 2 فرض ادا نہیں کیے، جیسے کہ منہ میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. نہا کے آئی، کام وغیرہ کیا، اس کے بعد ظہر کا نماز کا وقت ہو گیا، قریب نہانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد اس کا ظہر کا نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، تو کیا اس کا نماز ہوگا؟ کیونکہ اس نے غسل کے 2 فرض ادا نہیں کیے. بہرحال اس نے وضو پورا دیکھیے مکمل کیا، سنت طریقے سے فرائض دیکھیے ادا کیے. چلنے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. پہلی بات تو آپ یہ یاد ہوں. رکھیے گا کہ اگر غسل کسی کے اوپر فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، غسل اگر کسی کے جی اوپر فرض ہو چکا ہے، فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کوئی کام ایسا ہم سے ہو جاتا ہے جس سے ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، یعنی ہر حال میں ہمیں غسل کرنا ہے، تو پھر غسل اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو وضو بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو اگر وہ خاتون جنہوں نے غسل کے 2 فرض چھوڑ دیے اور ان کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، تو پھر ان کا وضو نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غسل جی اصل ہے، وضو بعد میں ہے. ٹھیک ہے، غسل اگر ٹھیک نہیں ہوگا، جیسے وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح سے وضو ہوگا ہی نہیں اگر غسل ٹھیک نہیں ہوگا. مان لیجیے کسی کے اوپر غسل فرض ہے، اور غسل فرض کب ہوتا ہے میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیں کہ جب پیریڈ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، ناپاکی کے دن ختم ہو جاتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی غیر مسلم اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو یہ 3. اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن چلتے ہیں تو وہ ناپاکی کے ڈیز ختم ہو جانے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے تو غسل فرض ہو گیا، اور جب غسل فرض ہو گیا تو غسل کے پورے فرض ادا کرنا ضروری ہے تبھی غسل ہوگا. مان لیجیے اگر غسل کا کوئی فرض چھوٹ گیا، 1 چھوٹ گیا، 2 چھوٹ گئے، یا غسل کا فرض کمپلیٹ نہیں ہوا، انکمپلیٹ ہوا، تو غسل ہوگا ہی نہیں. اور جب غسل آپ کا ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں. وضو ویلڈ آپ کا تب ہے جب آپ کا غسل ویلڈ ہو. اور مان لیجئے آپ کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے، نارمل آپ نہا رہی ہیں، تو غسل تو آلریڈی آپ کا ہے نا، غسل ٹوٹا تھوڑی ہے. غسل ٹوٹنے کے یہی 4 وجہ ہوتی ہیں. نمبر 1، پیریڈ ٹائم پورا ہو گیا، بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی کے ڈیز پورے ہو گئے، یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئی، یا میاں بیوی نے ایک دوسرے سے ہم بستری کر لی. ان 4
چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غسل کو توڑنے والی چیزیں ہیں. تو اگر غسل ٹوٹے گا تبھی غسل فرض ہوگا, اور اگر غسل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر آپ نارمل نہا لیں, غسل کے فرض پورے نہ کریں, تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. بات کلیئر سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آئی ہے تو پوچھ لو. کلیئر, جزاک اللہ. اور کس کس کے کلیئر نہیں ہوا پوچھ لو پہلے, آگے میں تب بڑھوں گا جب یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں آپ کے. مفتی صاحب ہٹ کے سے بتا دو, ہیپی میں تھوڑا بچپن لیٹ کس کے آئی یہاں آج. بج رہا ہے؟ یہ بتاؤ, ہیپی بچپن کس کے یہاں بج رہا ہے؟ آواز آئی ہے میرے پاس ان کی, ہیپی بچپن. چلو پوچھو. میں مطلب لیٹ آئی کلاس میں, بتا دو دوبارہ بتا دوں. کیا بتا دوں؟ مطلب میں نے سنا ہی نہیں, 4 کے 4. نہیں, آپ نے اگر سنا نہیں ہے تو یہ ریکارڈ آپ کو کلاس کے بعد ملے گی, کیونکہ یہ 5 منٹ کا جو بات میں نے 5 منٹ کی بولی ہے, اس کو میں ریپیٹ کیسے کروں 5 منٹ میں؟ اسی لیے اب تو آپ کو یہ جب کلاس یوٹیوب پہ پڑ جائے گی تب سنیے گا آپ. چلیے, اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بولیے. کیوں نہیں سنا؟ ہیپی بچپن کس کے یہاں بج رہا ہے؟ جب آپ لوگ ہیپی بچپن اور ادھر ادھر کی, میں نے بولا ہے کہ جب بھی آپ پڑھو تو ایک دم شانت جگہ پہ جا کے پڑھو, جہاں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. کچن میں چلے جاؤ, اگر کچن میں کام نہیں ہو رہا تو باتھ روم میں جا کے بیٹھ جاؤ, چھت پہ جا کے بیٹھ جاؤ, اور بالکل گیریج میں جا کے بیٹھ جاؤ, تو کہیں بھی جا کے بیٹھو, لیکن آواز ایک دم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ ایک دم لگا ہوا ہو میری باتوں پر. چلیے, کسی کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ ہیلو, آگے بڑھوں میں یا نہیں بڑھوں؟ مجھے پوچھنا ہے, مجھے پوچھنا ہے. پوچھیے. اگر ہم نارملی نہا رہے ہیں بنا سر دھوئے, اور اس میں اگر ہم وضو بناتے ہیں تو وضو ہو جائے گا؟ میں نے ابھی جو بات سمجھائی ہے آپ لوگوں کو, کہ اگر غسل فرض نہیں ہوا, صحیح ہے, دیکھو غسل اگر فرض نہیں ہوا, جیسے مان لیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وضو سے. آپ نے وضو کیا اور آپ کا اگر وضو نہیں ٹوٹا تو آپ وضو کر لو گے تب بھی نماز ہو جائے گی, اور وضو نہیں کرو گے تب بھی نماز ہو جائے گی. کلیئر ہے نا؟ اسی طرح سے اگر کسی کا غسل نہیں ٹوٹا, یعنی غسل اب کسی کے اوپر فرض نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہا لے اور غسل کے فرض ادا نہ کرے تو وضو ہو جائے گا. اور اگر غسل فرض ہو گیا تھا تو پھر غسل کو پہلے کرنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی وضو ویلڈ ہوگا. آیا سمجھ میں یا لیکن نہیں آیا تو بنا بولو, میں سر دوبارہ دھوئے سمجھاؤں. اگر سر سے نہیں نہا رہے تو؟ دیکھیے, وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر غسل فرض ہو گیا تب تو آپ کو پورا غسل کرنا پڑے گا, اور اگر غسل فرض نہیں ہوا تو آپ سر کو چھوڑ دو, ہاتھوں کو چھوڑ دو, پھر آپ کی مرضی ہے, وہ غسل ہے ہی نہیں پھر آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے وضو اگر آپ کا ہے تو آپ وضو چاہیں پورا کر لو ادھورا کر لو, وضو آپ کا رہے گا کیونکہ وضو آپ کا آلریڈی ہے. اسی طرح سے غسل آپ کا اگر آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا ہے تو آپ سر چھوڑ کے نہا لو, ہاتھوں کو چھوڑ دو, پیروں کو چھوڑ دو, یا بالکل مت نہاؤ, کیونکہ آلریڈی آپ کا غسل نہیں ٹوٹا ہے, آپ کا غسل باقی ہے. تو آپ غسل کرو گے تو ثواب ہے, نہیں کرو گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے آپ کا وضو ہوتا ہے تو آپ وضو کر لو پورا تو ثواب ہے, نہیں کرو صرف کلی کر لو, صرف منہ دھو لو, تو تب بھی وضو آپ کا رہے گا. ٹھیک ہے, نہیں مفتی صاحب وہ پوچھ رہی ہیں کہ بنا سر کے نہانے سے کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. وضو, ہلو, بنا سر پر پانی وضو ہوئے گا وہ بتا رہی ہیں. دیکھیے, جب آپ نے سر پہ پانی نہیں ڈالا تو آپ کا چہرہ نہیں دھلا نا. جب آپ کا چہرہ نہیں دھلا تو وضو کے 4 فرض ادا کہاں ہوئے؟ وضو کے 4 فرض ادا ہونا ضروری ہے نا. تو وضو کے جو 4 فرضوں میں سے ایک فرض ہے چہرے کا دھونا, تو چہرہ کہاں دھلا آپ کا, تو وضو کیسے ہو جائے گا؟ آپ کو ہمیشہ 4 فرض کو دیکھنا ہے, 4 فرض پورے ہو رہے ہیں تو وضو ہوگا. اب بتاؤ, کچھ اور کنفیوژن ہے؟ پوچھو جلدی سے. سب سوئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, ہاں ہوں کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. جی سمجھ آ گیا. نہیں ہے مفتی صاحب, نہیں ہے. شرما کے مت بولو, ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ ارے مفتی صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں. 2 بار میں نہیں سمجھ آیا بولو, مجھ سے پوچھو, میں سمجھاؤں گا دوبارہ. آ گیا مفتی صاحب, وضو کے فرض چاروں. چلو آ گئے سمجھ میں, چلو بہت اچھی بات ہے. اب دیکھو, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وضو کی سنتیں.
وضو کی سنتیں کس کو پتا ہیں؟ مفتی صاحب مجھے بتائیے کیا کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ ہوں دونوں ہاتھ گھٹنوں سمیت دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، چہرہ ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک دھونا، چوتھائی سر کا مزاح کرنا، نہیں، مسح کرنا، ایک کان دونوں کلو ہاتھ سے کو دوسری کان کلو دھونا، تک دھونا، یہ تو چہرہ دھونا ہو گیا نا، یہ تو فرض میں آتا چہرہ ہے۔ چلو میں بتا رہا ہوں، رہنے ہاں دو۔ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو کی سنتیں 12 ہیں۔ اب وضو کی سنتیں 12 کون سی ہیں؟ 4 فرضوں کو چھوڑ کر، یعنی جو 4 فرض آپ نے یاد کیے ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسا کرنا، پیر دھونا، یہ 4 فرضوں کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں۔ سب سے ہائیسٹ لیول جو ہوتا ہے وہ فرض کا ہوتا ہے، اور سیکنڈ لیول جو ہوتا ہے وہ واجب کا ہوتا ہے، اور تھرڈ لیول جو ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ کا ہوتا ہے، اور فورتھ لیول جو ہوتا ہے وہ سنت کا ہوتا ہے، اور ففتھ لیول جو ہوتا ہے وہ مستحب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سکس لیول جو ہوتا ہے وہ آداب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وضو کی سنتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وضو کی جو سنتیں ہیں وہ 12 ہیں۔ اردو کی کتابوں میں آپ کو عام طور سے یہ لکھی ہوئی مل جائیں گی، لیکن اردو چونکہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اور کوئی بھی چیز استاد سے بغیر سیکھے کتاب کے ذریعے بھی نہیں آ سکتی۔ مان لیجیے آپ وضو کی یہی ساری باتیں، غسل کی یہی ساری باتیں کتاب سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں دنیا کے اندر کہ وہ استاد کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ جیسے کھانا پکانا، آپ اگر لکھا ہوا دیکھ کے سوچو کہ بہت اچھے سے پکانا آ جائے تو نہیں آئے گا، وہیں اگر آپ کسی کو ٹیچر بنا لو تو وہ چیزیں بڑی جلدی سے آ جاتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری میڈیکل لائن کی ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ آپریشن کرنا اور کیسے علاج کرتے ہیں، کیسے نبض چیک کرتے ہیں، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن صرف کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس کے لیے استاذ کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اگر اصل علم حاصل کرنا ہے تو استاذ کی ضرورت ڈیفینیٹلی آپ کو پڑے گی۔ تو وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ 12۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے، میں نے آپ کو مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ اگر کوئی بارش میں بھیگ گیا، کوئی سوئمنگ پول میں ڈوب گیا، یا کسی نے گرمی کی وجہ سے ویسے ہی ہاتھ منہ چہرہ وغیرہ دھویا اور وضو کے 4 فرض بھائی اس نے جان ادا کر ایک لیے منٹ، تو اس کا وضو۔ جی یہ تسنیم منصوری آر جو آپا ہے وہ اپنا میوٹ نہیں کی ہوئی ہے، جی، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ وہ کسی کی تسنیم آواز نہیں آ منصوری، رہی، تو آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ کسی کی بھی ہاں تو اب آواز ہو نہیں گئی، آ اب رہی ہے۔ چلو، ارے بھائی یہ کیا ہے، بیچ میں آپ لوگ کر دیتے ہو گڑبڑ، مجھے ایک دم سکون پسند ہے، ایک دم جب میں بول رہا ہوں تو کوئی نہ بولے، تو کیا ہوتا ہے ایک دم جو مائنڈ میں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ میں پہلے سے تو کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھتا کہ مجھے آپ لوگوں کو ایسے پڑھانا ہے ویسے پڑھانا ہے، میں تو بہت ساری چیزیں لے کے بیٹھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایک سیکوینس میں باتیں دماغ میں ڈالتا جاتا ہے، وہ میں آپ کو پڑھاتا جاتا ہوں۔ جہاں بیچ میں کوئی ہوتا ہے ایسا، ہیپی بچپن کی آواز آ گئی، کوئی امی کو پکار رہا ہے، کوئی ابا کو پکار رہا ہے، تو پورا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو وضو کی ایک سنت کون سی ہے؟ نیت کرنا۔ نیت اگر کوئی کر لے وضو کرنے سے پہلے تو اس کو ثواب نیت کا، سنت پر عمل کرنے کا مل جائے گا، اور اگر کسی نے وضو کرنے کی نیت نہیں کی تو نیت کرنا مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نیت کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نیت کرنا بھی چاہیے، اور 95%، 99% ہم لوگ جب وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا بہن اب مجھے وضو کرنے جا رہی ہوں، آپ جو اٹھی تو جو باتھ روم میں جا کے آپ منہ ہاتھ دھو رہی ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہی ہے تو آپ بولو کہ وضو کر رہی ہے، تو یہی نیت ہے۔ نیت کے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صاحب نویتو اور اس طرح سے عربی کے الفاظ ہیں، کچھ اردو کے الفاظ ہیں نا، تو یہ جو ہے نا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ نیت کوئی مسنون نہیں ہے۔ اصل تو نیت جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا ہے، دل کے ارادے کے نام کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جب آپ وضو کرنے جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 3
دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ جو ہم ہاتھ گٹوں تک یوں کر کے 3 مرتبہ دھوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ مسنون ہے۔ میرے لیے دعا کریں، پتہ نہیں کیا دقت ہو گئی ہے ہاتھ میں، جو ہے کبھی اس میں پین، کبھی اس میں پین، اور جو ہے کبھی کچھ دقت، کبھی کچھ دقت، اللہ بہتر جانے۔ اب کچھ ورزش وغیرہ شروع کرنا پڑے گی۔ کچھ دن پہلے اس کیلشیم ہاتھ میں درد تھا بہت زیادہ، اب جو ہے آج اس میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی آپ دقت نہیں ہے۔ کل کیلشیم جیسے لے اس دن لیجیے۔ میں آپ کو پڑھایا تھا تو ایسے میرا ہاتھ رکھا ہوا تھا، پھر اس میں پتہ نہیں کیا ہوا، آج اس میں 2 دن سے اس میں پرابلم ہے، اور خیر اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، تو نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں ہاتھ اس طرح سے دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مردوں کے لیے جس طرح سے مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے مسواک کی ہے؟ مرد حضرات تو اکا دکا مسواک کر بھی لیتے ہیں، عورتیں تو مسواک کرتی نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے یہ مسواک ہی چلا کرتی تھی، پیلو کی لکڑی، نیم کی لکڑی، ہے نا، اسی سے لوگ داتون اور منجن کیا کرتے تھے، کوئلے سے لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے، پہلے منجن چلا کرتے تھے، ابھی 10-15 سال پہلے بھی یہی سب کچھ چلا کرتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں الیکٹرک برش آ گئے صاحب، آپ کو برش بھی نہیں کرنا، اور صاحب وہ پیسٹ آ گیا، اور عجیب و غریب پیسٹ آ گئے۔ تو جہاں ہم فکر کے ساتھ پیسٹ کرتے ہیں نا، یقین مانیے پیسٹ سے کہیں لاکھ گنا زیادہ فائدہ مسواک کے اندر ہے، کیونکہ مسواک ایک نیچرل چیز ہے۔ اگر آپ کبھی گوگل پہ سرچ کرو گی کہ کولگیٹ کرنے کے نقصانات، یعنی برش کے نقصانات، تو بہت لمبی چوڑی لسٹ آپ کے سامنے نظر آ جائے گی گوگل پر کہ برش کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اور کبھی آپ گوگل پہ ڈال کے دیکھیے مسواک کرنے کے فائدے، تو مسواک کرنے کے ڈھیر سارے فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ مسواک کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسواک کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بتائیے کتنی بڑی سنت ہے مسواک۔ ہم میں سے عورتیں تو 99.9% عورتیں مسواک کرتی نہیں ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، مسواک کرنے کی عادت ڈالیے۔ مسواک کرنا جس طرح سے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے مسواک کرنا عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ ایک مسواک منگا لیجیے آپ لوگ، اور مسواک کرنا شروع کیجیے، دانت ایسے موتی کی طرح چمک جائیں گے۔ مسواک منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، مسواک مائنڈ کو شارپ بناتی ہے، مسواک آپ کی میموری کو بڑھیا بناتی ہے، مسواک سے کیا ہے، زبان کلیئر ہوتی ہے، مسواک آپ کی وائس کو کلیئر کرتی ہے، مسواک بلغم کو کاٹتی ہے نا، مسواک نگاہ کو بھی تیز کرتی ہے۔ آپ بولو گے مفتی صاحب پھر آپ کے چشمہ کیسے لگ رہا ہے؟ تو پھر میں بولوں گا کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، کسی چیز کا فائدہ اگر کسی کو نہیں مل پا رہا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ ایک فائدہ سب کو ملے۔ بعض دفعہ آپ کو 5 مسواک کے فائدے ہیں تو 5 حاصل ہو جائیں گے، بعض دفعہ کسی کو مسواک کے 1 فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس کو کس چیز کے فائدے دے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم برش کر رہے ہیں، برش کرنا کوئی منع نہیں ہے، برش آپ کریے، خوب کیجیے، برش سے بھی منہ کی صفائی ہوتی ہے، لیکن مسواک کے جو فائدے ہیں نا وہ آپ کو برش سے نہیں ملیں گے۔ مسواک کے بہت فائدے، نیم کی لکڑی سے آپ، نیم کی جو ہوتی ہے نا ٹہنی، اس سے آپ کبھی دانت صاف کیجیے، جتنے بھی پیلے دانت ہیں، مسوڑے کمزور ہیں، سب ایک دم بڑھیا ہو جائیں گے۔ میرے دانتوں پہ تو اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی، ورنہ میرے دانت تو اتنے مضبوط تھے کہ یہ جو گنے ونے ہوتے ہیں نا، میں یوں کر کے چھیل دیا کرتا تھا۔ تو میرے دوست اور میرے رشتہ داروں میں بھی سب یہ کہا کرتے تھے کہ رے یار معاویہ کے بڑے خطرناک دانت ہیں، موتیوں جیسے دانت چمکتے رہتے ہیں تمہارے، کیا بات ہے؟ اور اللہ جانے اب ایسے کیسے دانت ہوئے، کیا ہوا۔ یہ 2016 کی بات ہوگی کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے نا نظر لگ جاتی ہے، نظر لگنا بالکل برحق ہے، کہ ہمارے ماموں آئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، تم دانت کس چیز سے صاف کرتے ہو جو تمہارے دانت ایسے موتی کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو میں نے بولا ارے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، 2-3 دن برش بھی نہیں کرتا، بعض دفعہ بس مسواک کر لیتا ہوں، اور یہ داتون کر لیتا ہوں یہ نیم وغیرہ کی، کہ اچھا دانت بڑے چمک رہے ہیں آپ کو۔ تب سے مجھے یاد ہے کہ دانت پہ ہلکا ہلکا پیلا پن آ گیا، اور وہ پیلا پن جو ہے نا آ تو گیا ہے لیکن بڑا نہیں ہے، ایک لمٹ میں ہے وہ، اور میں دانت کو جو پہلے صفائی کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے صفائی کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ پیلاہٹ نہیں ختم ہوئی۔
اور سونے پہ سہاگا، ایک مرتبہ میں کولڈ ڈرنک کھول رہا تھا تو زیادہ ہمارے دانت مضبوط ہیں تو ارے نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہوتی ہے نا اس کو کھولنے والی جو کی ہوتی ہے، تو میں کھولتا ہوں. تو میں نے جو کھولا نا تو 2012 کی بات ہوگی کہ میرا ہلکا سا اتنا سا معمولی سا دانت میرا وہاں سے جڑ گیا. 10 سال، تقریباً 8 سال کے بعد، یا غالباً 10 سال ہو گئی ہوں گی، 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ بڑھ گیا. تو پہلا میرا ایک ایسا دانت تھا جس میں مجھے مسالہ بھروانا پڑا، اور اللہ کا شکر ہے اب صحیح چل رہا ہے. لیکن بس وہ جو نظر لگی نا، نظر لگی کیا ہوا دانتوں میں، وہ بات نہیں رہی. اللہ بہتر جانے. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ محتاج نہ بنائے. بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہ بنائے، دانت اتنے رکھے کہ کبھی وہ نقلی دانت لگانے کی ضرورت نہ پڑے. اور جب دانت بالکل ہی خراب ہو رہے ہیں نا، ایسا نہ کہ ہم پوپلے ہو جائیں، ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہم پوپلے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایسی نوبت ہی نہ دکھائے، پھر تو اللہ اپنے پاس بلا لے. ہمیشہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ایسا بڑھاپا نہ دے جس سے ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اتنی عمر نہ دے اور اتنی کمزوری نہ دے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں، ہم دیکھنے سے محتاج ہو جائیں، ہم سننے سے محتاج ہو جائیں. اے اللہ تو بس اپنا محتاج بنا، اور ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ بنا، ڈاکٹروں کا بھی اللہ تو محتاج نہ بنا. کوئی ایسی بیماری نہ دے کہ ہم ڈاکٹروں کے محتاج ہو جائیں، ڈاکٹروں کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہوں کہ بھیا ایک بوتل لگا دو، کہ بھیا یہ کر دو. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مان لیجیے موت آنے کا وقت آ گیا تو اللہ ایسی بیماری دے، بخار آ گیا بس، اور بخار بہت تیز آیا، نکل لی ہم بس. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھرتی ہیں ایک ایک سال، بھرتی ہیں ایک ایک مہینہ، سالوں سال دوا لے کے آئی جا رہی ہے. اللہ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. خاص طور پہ ان چیزوں سے دعا مانگنا چاہیے. جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا ڈر سا لگتا ہے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ درد وغیرہ شروع ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بغیر دوا کے تو شفا دے دے. ایسا نہ ہو کہ ہم ڈاکٹروں کے یہاں جا رہے ہوں، پکا کاغذ لیے بیٹھے ہوں، نمبر کا انتظار کر رہے ہوں، پھر ڈاکٹر کے وہ ایکس رے کرا کے لاؤ، وہ ایکس رے کرا کے لاؤ. تو ان چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا محتاج بنا بس تو، ہمیں اور کسی کا محتاج مت بنا، کسی کا بھی. ہمیں جتنی زندگی اللہ تو دے تو اتنی دے کہ ہم کسی اور کے محتاج ہی نہ رہیں، بس تیرے محتاج رہیں. یہ اللہ سے آپ سب لوگ ہمیشہ دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تو اپنا محتاج بنا اور باقی کسی کی محتاجی ہمیں نہ دے. ایسا نہ ہو کہ ہم بوڑھے ہو گئے کہ صاحب چشمے کے لیے ہم ترس رہے ہیں، اب ہم دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے اور ایسے وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمازوں میں آپ لوگ خاص طور پر اس چیز کی دعا مانگا کرو، ہے نا، کہ اللہ تو ہمیں بس اپنا محتاج بنائے رکھ، اور ہمیں دنیا والوں کی محتاج ہمیں مت بنا، بس اپنا محتاج بنا. جب آپ دعا کرو گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی محتاجی سے آپ کو بالکل فری رکھے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو میں ایک دم بہت گھبرا جاتا ہوں. میں گھبرا اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میں آج تک کا میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی نہیں پھیلایا. ایسے ایسے حالات آئے، ایسا وقت آیا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ سے مانگنا بس. یہاں تک کہ آپ یقین نہیں مانو گی کہ جب میں اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم میں جب انٹرنس کا ایگزام دینے گیا تھا تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب اوور کانفیڈنس ہیں، یعنی سب کو یہ لگتا ہے کہ میں تو فرسٹ آؤں گا. لیکن میں اکیلا ایسا تھا جو بہت زیادہ احساس کمتری مبتلا تھا، یہ کہ میرا نمبر نہیں آیا تھا. لیکن اللہ سے میں ہمیشہ دعا مانگا کرتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں میرا سلیکشن کروایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس چیز میں نے ہاتھ ڈالا ہے اللہ نے اس میں کامیابی دی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کا محتاج بنانے سے مجھے بچا. خیر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ لوگ بھی سوچ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب تو پتہ نہیں کہاں. خیر بات چلی تھی مسواک کرنے سے. مسواک کرنے کی عادت ڈالی ہے آپ لوگ. دیکھو مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لوگ اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کی زبان پر کلمہ ہو تو لوگ اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں. نمبر 5 کلی کرنا، یہ جو ہم کلی کرتے ہیں وضو کے اندر، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے. نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو کے اندر مسنون ہے. نمبر 7 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اس طرح سے یہ جو ہے نا خلال کرنا، یہ وضو کی سنت ہے. نمبر 8 تمام اعضاء کو 3 بار دھونا. یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل. چلیے صاحب
नंबर 8, तमाम आज़ा को 3 बार धोना। ये जो हम 3 बार धोते हैं ना, 3 बार हाथ धोना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार चेहरा धोना, 3 बार हाथ धोना, ये जो 3 आप देख रही हो, ये क्या है? मसनून है। 1 बार फर्ज है, 2 बार जायज है। यानी 2 बार अगर कोई धोए, 3 बार ना धोए तो उसका वुजू हो जाएगा, लेकिन 3 बार धोना ये सुन्नत है। 3 बार क्यों सुन्नत है? क्योंकि 3 बार, 3 एक ऐसा अदद है, 3 एक ऐसी तादाद है कि 3 बार धोने से जो है ना धुल जाता है पूरा। 1 बार में तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, दूसरी बार आप धोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। 3 बार एक ऐसा ऑप्शन है कि 3 बार अगर आदमी अपना चेहरा धो ले तो कोई भी जगह सूखी रह ही नहीं सकती है। लेकिन मान लीजिए 3 बार धोने के बाद भी किसी की कोई जगह सूखी रह जाती है तो वो चौथी बार भी धो सकता है। लेकिन जो लोग शक्की होते हैं वो 3 बार से ज्यादा ना धोएं। एक हमारे पड़ोस में है, तो वो मेरे पास आए एक दिन, कहने लगे मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वुजू करने बैठता हूँ तो 1-1 घंटे तक मैं धोता रहता हूँ। चेहरा धोया मैंने 3 बार, अब माइंड में क्या आता है, शैतान डालता है कि नहीं अभी चेहरा सही से नहीं धुला, तो मैं 3 बार नहीं 300 बार अपना चेहरा धोता हूँ। बाज़ दफा टंकी खाली हो जाती है, नहाने बैठता हूँ तो टंकी खाली, वॉशरूम जाता हूँ तो टंकी खाली। मेरे घर वाले मुझे टॉयलेट में नहीं जाने देते, बोलते हैं भाई कहीं और जाके कर, टंकी खाली हो जाएगी। तो ये शक क्यों पैदा हुआ? ये शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 3 बार पर आपने अमल नहीं किया। यानी अगर आपके माइंड में शक आ रहा है, जैसे कुछ लोग वहमी होते हैं ना, कुछ लोग शक्की होते हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं धुला, तो वो फिर धोएंगे, फिर उनका दिल कहेगा कि अभी नहीं धुला, यानी उनके दिल को इत्मीनान नहीं होता। तो याद रखिएगा, दिल को इत्मीनान हो या ना हो, आपको सिर्फ 3 बार धोना है। हाँ, कभी कभी ऐसा आपको लग रहा है कि चलो चौथी बार धो लो तो धो लो, लेकिन अगर रोजाना आपके साथ ऐसा होता है कि आपका दिल कह रहा है कि अभी इत्मीनान नहीं हुआ, एक बार और धो, एक बार और धो, तो आपको अपने दिल की बिल्कुल नहीं सुननी, वरना आप शक्की हो जाओगी, आप वहम की मरीजा हो जाओगी। फिर धीरे धीरे ये शक बढ़ेगा, और ये शक इतना बढ़ेगा कि आप घर की टंकियां खाली करना शुरू कर दोगे। इसीलिए 3 मरतबा धोने के बाद, हर बार जब आप वुजू करती हो आपको शक होता है, तो फिर 3 बार से ज्यादा मत धो, चाहे कितना आपको दिल में बेचैनी हो रही हो, क्योंकि जब आप इस शक पे अमल करोगी तो ये शक बढ़ता चला जाएगा। और एक बात मैं आपको पॉइंट की और बता रहा हूं कि इस शक की बीमारी, ये जो शक की बीमारी है ना, इसका इलाज यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 बार से ज्यादा, चाहे दिल कितनी बार कहे, चाहे दिल को इत्मीनान हो या ना हो, 3 बार से ज्यादा आपको नहीं धोना। उन लोगों के लिए जो शक की मरीज आए, क्योंकि शक का जो इलाज है, वहम शक, इसका इलाज यही है जो मैं बता रहा हूं। वरना मेरी आजीज बहनों, देखो ये चीजें मैं आप लोगों को खोल खोल के इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके भेजे में घुस जाए ये बातें, आपके माइंड में ये बातें बैठ जाएं। वरना आप जाओगे फिर किसी मौलाना के पास कि मौलाना साहब वुजू करते हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता, और बार बार जो है हम धोते चले जाते हैं और टंकी खाली हो जाती है, फिर भी सुकून नहीं मिलता। मौलाना साहब कुछ बताइए आखिर ऐसा क्यों है? मौलाना साहब कहेंगे अच्छा, मौलाना साहब बोलेंगे आपके ऊपर जादू है। अच्छा जादू है? अब आपकी अम्मी घबरा जाएंगी, अच्छा जादू है, किसका करा है? बहुत खतरनाक जादू है, अब इस जादू का उतारा होगा। अच्छा जी कैसे उतारा होगा? कि 502 रुपए लगेंगे आपको, 502 रुपए की जो है वो खैरात होगी, 502 रुपए और ये सामान ले आओ। फिर वो आपसे सामान मंगाएंगे, काला धागा मंगाएंगे, और वो जावित्री जायफल, पता नहीं वो बिरयानी में जितने मसाले पड़ते हैं ना, उसी टाइप के महंगे महंगे जो आइटम होते हैं वो आपसे मंगाएंगे। और फिर इनकी दुकान पे सेटिंग होती है कि आप ये सारे सामान, मतलब हमें कस्टमर जो लाके देगा, तो वो जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये लोग उसी दुकान पर या किसी भी दुकान पे सस्ते दामों में बेच कर आते हैं। समझ रही हैं? फिर आपको उतारा चलेगा, हर हफ्ते आपको 500 रुपए का नजराना देना होगा। अब आप उनकी कस्टमर बन गई, हर हफ्ते 500 रुपए उनके पास जा रहे हैं। आप क्या सोचोगी कि माशाल्लाह मौलाना बहुत पहुंचे हुए थे, मौलाना ने जो है ना वो जादू पकड़ लिया, हमारे ऊपर असर था वो पकड़ लिया। मुफ्ती एम कासमी साहब कुछ जानते भी है, उनसे पूछो तो वो कहते हैं नहीं, वहम का इलाज तो यही है, 3 बार से ज्यादा मत धो। अरे अगर इतनी हम पे कंट्रोल होता तो हम 3 बार से ज्यादा धोते क्यों? कंट्रोल ही नहीं है ना, ये तो किसी का कराया हुआ है। मुफ्ती एम कासमी साहब कुछ जाने, अब मुफ्ती एम कासमी साहब को आप बुरा भला कहोगे, वो कुछ जाने, क्योंकि आजकल देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डॉक्टर वही है जो आपके अंदर 10 बीमारियां बताते।
آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے بتاؤ چیک اپ کر کے کیا کوئی دقت ہے، تو ڈاکٹر صاحب بولا رہے آپ تو بالکل فٹ فاٹ ہو ایک دم، کیا دقت ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ تھوڑا سا روزانہ ورزش کرو کرو سو فٹ فاٹ ہے. تو آپ بولو گے یار یہ ڈاکٹر صاحب کو جانتے وانتے نہیں ہے یار، کیونکہ آج کل یہی دقت چل رہی ہے کہ جو سب سے بڑا بھوت بتا دے، جو سب سے بڑی بیماری بتا دے، جو 10 چیک اپ بتا دے، گولیوں اور دواؤں کے پتے دے دے، ٹیبلٹس کے پورے پورے پیکٹ دے دے، تو وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، ہاں لگا دو میں آتا ہوں، تو ان کے پاس جب جاؤ تو وہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ دیتے ہیں بس، مطلب دوا بہت کم دیتے ہیں، بخار آ رہا ہوگا تو گنی چنی دوا دیتے ہیں بس. تو جو لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں تو وہاں تو صبح کھانا ہے، شام کو کھانا ہے، ٹائم کے کھانا ہے، ناشتے سے پہلے کھانا ہے، ناشتے کے بعد کھانا ہے، 10 طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں. تو ان کے پاس جب کوئی وہ پیشنٹ پہنچتا ہے جو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرا کے آئے، تو وہ کہتا ہے یار یہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں پائے یار، مجھے تو اتنی بڑی پرابلم تھی، انہوں نے اتنی سی ٹیبلٹ پکڑا دی یار. تو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. آج کل سچ بتانے والے بہت ہیں، کم ہیں، نہ کے برابر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ دھونا، یہ کیا ہے؟ تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ مسنون ہے. تو 3 بار سے زیادہ آپ کو نہیں دھونا. اس کا علاج یہی ہے، آپ اگر کسی مولانا صاحب کے پاس چلی گئی تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی 101% آپ کو اوپر بھوت اور جادو بتا دے گا. رشتے نہیں ہو رہے ہوں گے، وہ آپ کے اوپر جادو بتا دے گا. اولاد نہیں ہو رہی، وہ آپ کے اوپر جادو بتا دے گا، کیونکہ اس کا کام ہے جادو بتانا. جیسے ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا. بہت کم اچھے ڈاکٹر، بہت کم ہیں اچھے ڈاکٹر جو یہ کہیں گے کہ آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. بہت کم ہیں ایسے عالم اور مولانا میرے جیسے جو 1 گھنٹہ سامنے والے کو یہ سمجھانے میں لگاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیز سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور جادو بتانے میں 1 منٹ لگتا ہے بس. آپ بھی خوش، ہم بھی خوش، پیسہ لگا رہا ہے. تو میری عزیز بہنوں، اگر آپ شک اور وہم میں کی مریضہ ہیں تو آپ کو اس فارمولے پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 بار دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 9، پورے سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا، نمبر 10، کانوں کا مسح کرنا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا کانوں کا اس طرح سے مسح، پھر انگوٹھے سے یہ، پھر چنگلی سے یہ، تو یہ جو کانوں کا جو مسح ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 11، ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب سے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے ترتیب سے وضو کرنا، یعنی سیکوینس سے وضو کرنا. لیکن اگر کوئی بغیر ترتیب کے وضو کر لے، وہ آیا، اس نے پہلے پیر دھو لیے، پھر اس نے چہرہ دھو لیا، پھر اس نے مسح کر لیا، یعنی الٹا پلٹا وضو کیا، تو وضو پھر بھی ہو جائے گا لیکن یہ وضو سنت کے خلاف کہلائے گا. تو ترتیب سے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 12، پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ وضو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو جب آپ کرنے بیٹھے ہو تو وضو کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آپ چہرہ دھو رہے تھے، آپ کا کال آ گیا، اب بات کرنے لگے آپ، پھر بات کرنے کے بعد 5 منٹ آپ نے بات کر لی، 2 منٹ بات کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہاتھ دھو لیے. ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ برابر والی اپنی فرینڈ سے گپے لڑانے لگی، بات چیت کرتے رہی، ارے مسا رہ گیا، پھر آپ نے مسا کر لیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گیپ بہت زیادہ ہو. پے در پہ وضو کرنا یعنی ایک کے بعد ایک چیز دھلنی، ایک کے بعد ایک چیز ہونا چاہیے کنٹینیوسلی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک چیز دھوئی، چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا بیٹھ گئی، مان لیجیے آپ ڈپریشن میں تھی، ٹینشن میں تھی، کچھ اور سوچنے لگی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پے در پہ وضو کرنا. اچھا، ایک سنت اور ہے، کیونکہ آپ خواتین ہیں تو میں آپ کو عورتوں کی مطلب یہ ساری چیز پڑھا رہا ہوں. 13ویں سنت اور ہے، داڑھی کا خلال کرنا. مرد حضرات جو ہیں وہ داڑھی کا خلال کرتے ہیں یوں کر کے. تو یہ 13 سنتیں ہیں وضو کے اندر. وضو کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کے اندر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. اچھا، ایک بات اور یہ یاد رکھیے گا کہ دھونا کس کو کہا جائے گا؟ بھئی کتنا پانی ڈالا جائے، کیونکہ آج کل تو نل چل رہے ہیں، تو اعضاء پر یعنی اتنا پانی دھوتے وقت ڈالنا کہ پانی کے قطرے زمین پر گرنے لگے، پانی گرنے لگے. اگر پانی گر ہی نہیں رہا ہے تو پھر تو وہ پونچھا لگانا کہا جاتا ہے، پونچھا لگانا ہے نا. تو پانی کے قطرے گرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور جسم کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ پانی پہنچنے سے اسکن تک رکاوٹ بنے.
یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. تو وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہوتا اور ان دو چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اب میں کل آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ وضو کے مستحبات اور وضو کے آداب. بہت پتہ نہیں ہاتھ میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے بولا اور ہاتھ کو سمجھ آ گیا کہ ہاں بھائی درد ہونا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو, کیونکہ کھانا میرا اوپر انتظار دیکھ رہا ہے, لیکن میں بھی کھانا جاؤں گا بھی تو لگ رہا ہے. کلاس یہ میں دوبارہ آپ کو لنک بھیج رہا ہوں, جس کو جو سوال پوچھنا ہو وہ پوچھ لیجیے گا. میں کلاس ختم کر کے دوبارہ لنک بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے.